کیا غزہ میں سیز فائر واقعی ایک سیز فائر تھا؟ نہیں، کیونکہ گزشتہ کئی دن سے اسرائیلی ڈیفنس فورسز متعدد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی مرتکب ہو چکی ہیں، جس میں کئی لوگوں کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے، جبکہ حماس کی طرف سے ایک بھی فائر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج نے نہ صرف غزہ بلکہ ویسٹ بینک میں بھی محاذ گرم رکھا تھا۔ اسرائیلی افواج کی طرف سے گھروں میں ریڈ کے ساتھ گرفتاری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جہاں ہر سیز فائر کے دوران 6 سے زائد افراد کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ویسٹ بینک غزہ کا حصہ نہیں ہے، مگر سب سے اہم بات قیدیوں کے تبادلے میں اسرائیلی افواج جن کو چھوڑ رہی ہیں ان کا تعلق ویسٹ بینک سے ہے۔ غزہ کے اندر ایک فلسطینی کسان کو مارا گیا، جبکہ محاذی ریفیوجی کیمپ میں ایک شخص کو زخمی کیا گیا۔ ایک میڈیکل ٹیم جو سیف کوریڈور سے گزرتی ہوئی ایک زخمی کی مدد کے لیے جا رہی تھی، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ سیز فائر کی موجودگی میں ایک طرف اسرائیلی افواج نے سلیکٹڈ حملوں کا سلسلہ جاری رکھا، دوسری طرف فضائی بمباری رکنے کے بعد تباہ حال غزہ میں میڈیا کو رسائی ملی، جس سے اسرائیلی جنگی جرائم دنیا کے سامنے مزید عیاں ہو گئے۔ مگر حیران کن طور پر بائیڈن انتظامیہ غزہ میں میڈیا کی رسائی سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ میڈیا غزہ کے اندر نہ جا سکے۔ میڈیا کی رسائی کے ساتھ امریکہ کو خوف تھا اگر میڈیا نے فلمنگ کی تو دنیا کے سامنے غزہ کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی، اور دنیا بھر میں پبلک اوپینین اسرائیل اور امریکہ کے خلاف ہو جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایک یہودی نہیں ہے، مگر وہ ایک زائنسٹ ضرور ہیں، اور گزشتہ 50 دن کی جنگ کے دوران جو بائیڈن نے اسرائیل کو جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کی مکمل چھوٹ دی۔ صدر بائیڈن جانتے ہیں کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ تباہ ہو چکا ہے، جس کے وہ براہ راست ذمہ دار ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ غزہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ حالیہ تاریخ میں کسی بھی جنگ میں اس قسم کی تباہی نہیں دیکھی گئی جو آج غزہ میں دیکھی جا رہی ہے۔ غزہ سے آنے والی فوٹیج حیران کن ہے۔ غزہ کے مشرقی حصے میں اب رہائش بالکل ممکن نہیں رہی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ کھنڈر بن چکا ہے، جہاں نہ گھر رہے، نہ بچوں کے سکول رہے، نہ مساجد بچیں اور نہ ہی کوئی ہسپتال بچا۔ غزہ سے آنے والی ڈرون فوٹیج کو دیکھا جائے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ غزہ میں آدھے سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق اگر گھروں کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا جائے تو اس میں 16 سے 19 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اسرائیلی زمینی اور فضائی حملوں کی موجودگی میں غزہ کے ہسپتالوں کی صورتحال ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ اسرائیل ہسپتالوں کو تباہ کر چکا تھا، مگر آج تباہی کی مکمل داستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا ہسپتال کی بلڈنگ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ انڈونیشیا ہسپتال کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب اسرائیلی افواج نے ہسپتال پر ریڈ کیا تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہسپتال میں کوئی نہیں ہے، یہاں صرف بیمار لوگ اور بچے ہیں، ہم نرسز ہیں۔ انہوں نے ہم سے انٹروگیشن کی، ہم سے سوالات کیے کہ کیا یہاں کوئی حماس کے جنگجو موجود ہیں، سوال کیا کہ ہسپتال کے داخلی اور خارجی راستے کون سے ہیں۔ ہم خوفزدہ تھے۔ اسرائیلی افواج نے ہسپتال کے داخلی راستوں اور چوتھی منزل کو میزائلوں سے تباہ کیا اور ہسپتال اب استعمال کے قابل نہیں رہا۔ ہسپتال کے میل نرس کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج نے ہسپتال کی بجلی اور پانی کی فراہمی روک دی۔ انہوں نے ہسپتال کے اندر موجود مریضوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ہم کو ایک ایک کر کے سکین کیا۔ ہمیں انٹروگیٹ کرتے وقت پوچھا گیا کہ کیا ہاسٹیجز یہاں موجود ہیں، اور ہر سوال کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ جب اسرائیلی افواج ہسپتال سے گئیں تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ہسپتال سے نہیں جائیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ الجزیرہ کے صحافی انسا الشری نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے انڈونیشیا ہسپتال سے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی افواج نے ہسپتال کے زیادہ تر حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ ہسپتال کی مشینری تباہ ہو چکی ہے، جبکہ بائیڈن انتظامیہ غزہ میں صحافیوں کی آمد سے خوفزدہ تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہسپتال میں شہید ہونے والے افراد، جن میں بچے بھی شامل تھے، ان کی ڈیڈ باڈیز تک کسی کو رسائی ہو سکے۔ دی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ 51 دن کی اسرائیلی بمباری سے 48 فلسطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں سیز فائر کے ساتھ حماس اور اسرائیل کے مابین قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہوا، وہاں میڈیا کو رسائی کا موقع بھی ملا، اور صہیونی ریاست کے مظالم اور بربریت آج دنیا کے سامنے ہے۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت
बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।